السلام علیکم دوستو، اس وقت میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی ہارر واقعہ جو کہ ریئل میں ایک ایمبولینس جو ہوتی ہے نا، جس کو جو چلاتے جو ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیش آیا تھا. اور ایسی میں نے پہلے بھی بہت دی تھی، لیکن وہ ایمبولینس ہے وہ سعودی عربیہ میں ایک شخص تھا. تو وہ اسی طرح ڈیلیوریز مطلب کرتا تھا اپنے گاڑی میں، مطلب ایک مال جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا تھا. تو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے، یہ سٹوری میں نے ایک مرتبہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب تھوڑی سی شارٹ میں آپ لوگ کو بتاؤں، کیونکہ سٹوری میں دوسری کر رہی ہوں لیکن یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میں بتاؤں، یہ اتنا ریئل، مطلب اس میں کوئی جھوٹ ووٹ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل ریئل ہے. کیونکہ یہ میری اپنی کلاس فیلو جو کہ میرے ساتھ ایک کلاس میں پڑھتی تھی، اور بہت عرصے کے بعد وہ مجھ سے ملی تھی، اور پھر مطلب سارا دن میرے ساتھ تھی. وہ ہم ایک کالج میں ملے تھے، وہاں میں مجھے بھی کام تھا، اس کو بھی. ہم شام تک اس کالج میں تھے کیونکہ ٹائم زیادہ لگا تھا اس کام میں، کچھ فارمز وغیرہ جمع کروانے تھے اور کچھ نکالنے تھے اس طرح. تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو ایک سٹوری بتاؤں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ سعودی عربیہ میں، یہ پاکستانی اور انڈینز، بنگالی اور یہ بیچارے لوگ، ان کے کیا جابز ہوتے ہیں جو ہم لوگ، یہ تو یا ڈرائیور ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اچھے جابز ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے. لیکن وہ جب وہاں سعودی عربیہ میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو دوستوں، جسے ہم ٹرک نما، جیسے کنٹینر جسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں چیزیں مطلب ادھر سے ادھر مارکیٹوں میں اس طرح، اور بندر جو سمندری جو ساحل، اس پر جو لانچ وغیرہ، کشتیاں وغیرہ آتے تھے جو سامان لے کے تھے، وہ میں کمپنیوں میں پہنچاتا تھا جو دوسرے ملکوں سے آتے تھے. اسکرپ مال ہوتا تھا اس طرح کچھ بھی، وہ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں تو ایسا کام نہیں کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ مجھے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ پلا جگہ پہ آئے، سامان ہے، آپ کو اچھی پیسے ملے گی. تو ظاہر سی بات ہے، اچھے پیسے سے مطلب اس نے جو پیسے بتائے وہ بہت زیادہ تھے. تو مجھے خوشی ہوئی. مجھے کیا تھا، میں تو ویسے بھی محنت مزدوری کے لیے آیا تھا، تو اگر زیادہ پیسے مل رہے تو یہ غریب بیچارے لوگ پھر اپنے نیند کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے نیند نہیں کی ہے. اور ہائے ہائے، میں نے دیکھے یار سعودی عربیہ میں یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھے، اف، تو کتنی گرمی ہوتی ہے، کتنا دھوپ ہوتا ہے اور اس طرح. تو وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو، یعنی آپ کے جو جتنی مطلب آپ کو پیسے ملتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے، آپ یہ میت پناہ جگہ پہنچائے. تو اس نے کہا کہ میت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب تھوڑے شوق میں گئے، سوچا کہ میں تو ایسے کام، مطلب ایسی چیزیں تو میں نہیں لے کے جاتا، لیکن میں تو صرف مطلب بے جان چیزیں جیسے استعمال کی چیزیں ہوتی ہے وہی لے کے جاتا ہوں آتا ہوں. لیکن خیر کوئی بات نہیں. میرے والد صاحب نے سوچا کہ میت ہی تو ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈریس دی، اور چونکہ شام کا ٹائم تھا تو میرے والد صاحب سے کہا کہ 6 گھنٹے کا رستہ ہے، یعنی شام کے ابھی 5-6 بج رہے ہیں اور آپ رات کو ہی پہنچو گے. تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے. خیر میں شارٹ میں بتاتی ہوں، ایک مرتبہ میں ڈسکس کر چکی ہوں. تو ابو جب ان کے مطلب گاڑی سٹارٹ کی اور اپنا جو ہے سفر شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے بعد میں بہت قریب پہنچ گیا تھا منزل تک، یعنی ابھی 2 گھنٹے کا رستہ یا شاید 1 گھنٹے کا رستہ باقی تھا، کیونکہ میں نے گاڑی کو بہت تیز دوڑایا تھا کہ میں واپس بھی بہت تیزی سے آؤں گا تو مطلب میں آرام کے لیے بھی ٹائم نکال لوں گا، کیونکہ صبح تو مجھے پھر ڈیوٹی پہ جانا تھا. تو اس نے کہا کہ گاڑی بہت بھاری تھی. تو خیر میت ہوتی ہی ایسی ہے نا کہ ایک قدرت، ایک نیچرل چیز ہے دوستو. جب انسان کی روح چلی جاتی ہے تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے ایسی سنا ہے دوستو کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا، یہ بہت ہی بھاری ہو جاتی ہے. تو خیر ایک تو یہ سائنس کی روح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو چونکہ وجود بالکل لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت مطلب بھاری لگنے لگتا ہے. اس میں وہ جان نہیں ہوتی کہ وہ خود کو تھوڑا سا مطلب. اور ایک تو یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ ہوگا کہ بہت بھاری رات ہوتی ہے، بہت بھاری پن ہوتا ہے جس گاڑی میں میت ہوتی ہے. اس سے بہت سارے اور بھی واقعات یہ بھاری پن کے، تو میں کبھی ڈسکس کروں گی. تو
وہ کہتا ہے کہ اب مطلب 1 گھنٹے کا شاید 1 ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ باقی تھا، تو میری گاڑی کے سامنے سے کوئی گزرا اور اتنی تیزی سے کہ مطلب پلک جھپکے جیسے، تو میں نے اچانک بریک تیزی سے ایسے کوپ اس طرح، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا دوستوں، کوئی نہیں تھا وہاں۔ تو میں حیران ہو گیا۔ خیر میرا دل دھڑک رہا تھا، میں نے ویسی ہی سگریٹ نکالی، سگریٹ جیسی ہی میں نے لگائی، ویسے ہی پیچھے مطلب میرے پیچھے جو ہے ایک شیشہ لگا تھا، اور اس شیشے یعنی میرا جو ڈرائیور کا سیٹ تھا اس کے اور جو میت پڑی تھی اس میں ایک دیوار ہوتی ہے نا، گاڑی کے جو فرنٹ سیٹیں ہوتی ہے اس میں ایک وہ ہوتی ہے کہ بند ہوتی ہے، اس سے آپ آگے نہیں پیچھے نہیں جاؤ گے، آپ ڈور کھول کے پیچھے والے ڈور سے پیچھے جا سکو گے اس طرح۔ تو اس میں ایک شیشہ لگا تھا، یعنی پیچھے سامان کو دیکھنا اس طرح، یا کوئی بیٹا ہو اس طرح۔ تو میں نے اس ڈور میں دیکھا تو او مائی گاڈ، اس نے جو آگے بات بتائی دوستوں کہ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ جو میت تھی وہ آ کے اس شیشے میں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں اس کی نکلی ہوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عورت ہے یا مرد ہے، کیونکہ اس کے سر سے مکمل طور پہ وہ کفن وفن سب کچھ جو ہے ٹائٹ انہوں نے باندھا تھا۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ میں نے گاڑی تیز کی اور کل کی آیاتیں شروع کی۔ مجھے پتا تھا کہ ویسے تو یہ مردہ ہے، لیکن جنات اکثر اس طرح ہوتا ہے دوستوں کہ جب ایک میت اکیلی پڑی ہو تو کہتے کہ جنات بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس پہ آ جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، تو پھر تو وہ مردہ ہوتا ہے، تو جنات کو مزہ آتا ہے اس چیز میں کہ وہ اس کو ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے، یعنی خود اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، کیونکہ شرارتیں جنات کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اتنی تو مجھے سمجھتی کہ بھائی بندہ تو بیچارہ مرا ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے جنات کر رہے۔ میں نے گاڑی تیز بھگائی تو پھر میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھا اپنے بیڈ پہ، پھر اسٹریچر پہ پڑا ہوا تھا۔ خیر وہ کہتا ہے میں کبھی ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ مطلب میں راتوں کو اس طرح چیزیں سپلائی کرتا رہتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد واقعہ تھا جس نے مجھے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، کیونکہ ایک آپ کے ساتھ آدھی رات اور پھر میت، اور پھر میت کے ساتھ ایسا مطلب کچھ پیش آ رہا ہو تو بندہ خفا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ اچانک پھر سامنے سے کوئی چیز، جیسے ہی وہ کوئی چیز گزرتا تھا تو میں بریک لیتا تھا، ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں، یعنی جیسے میں نے کسی کو مارا ہوں۔ میں گاڑی سے اترا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اب میں نے دوبارہ اس شیشے میں دیکھا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ پیچھے جا کے دروازہ کھولوں اور میت کو دیکھوں۔ میں نے جیسے ہی اس شیشے میں دیکھا تو وہ میت اپنے اسٹریچر پہ جو بیڈ تھا اس پہ بیٹھے تھے، کیونکہ میری گاڑی میں بیڈ ویڈ نہیں تھے، تو ان لوگوں نے ایک اسٹریچر رکھی تھی، اس پر اسٹریچر میں جو تھی وہ پڑا تھا۔ تو انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اسٹریچر واپس لے کے آؤ ہاسپٹل کا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ اسٹریچر پہ پڑا تھا تو وہ بیٹھا تھا اپنے اسٹریچر پہ، تو میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں بھاگنے لگا، کیونکہ آبادی تھی وہاں، 2-3 گھر تھے، تو وہاں ایک شخص آ رہا تھا، میں نے اس کو روکا، اس نے مجھے کہا کیا ہوا بھائی؟ تو میں نے کہا یار میرے ساتھ ایک میت ہے، اس کو پناہ جگہ پر، تو وہ اس جگہ کو جانتا تھا، اس نے کہا تھوڑا سا راستہ ہے اس جگہ تک جانے کا۔ تو میں نے کہا یار وہ میت کچھ عجیب، تو اس نے کہا آؤ مجھے دکھاؤ کیا ہے۔ میں نے اس کو پوری بات بتائی نا، تو جب وہ آیا ہم نے پیچھے ڈور کھولا تو میت بالکل اسی طرح پڑی تھی جیسے وہ اٹھی ہی نہیں ہو، اس کا مطلب سب کچھ، حالانکہ اس کو اسٹریچر سے باندھا گیا تھا تاکہ وہ گاڑی اکثر جمپ لیتا ہے نا، ایک جمپ سے روڈ پہ کچھ مطلب ادھر ادھر کا وہ جمپ ہوتا ہے نا دوستو، تو انہوں نے وہ باندھا بھی تھا کہ یہ گر نہ جائے اسٹریچر سے، کیونکہ اسٹریچر کے پہیے بھی ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹریچر گاڑی کے مطلب ہلنے سے اسٹریچر جو ہے وہ خود روانہ ہو کہ یہ آدمی گر نہ جائے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، چلو میں آپ کو چھوڑتا ہوں، یہ تو ابھی، کیونکہ اس کا بہت ہمدرد انسان تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم لوگ اس گھر تک پہنچ گئے، اور پھر ان لوگوں کو جو میت دی تو میں اتنا ڈر رہا تھا کہ جو شخص میرے ساتھ، اس نے کہا آ جاؤ ہیلپ کرو، میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم، ان کے بچے اور جو جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ موجود تھے، انہوں نے میت لی، میں نے بالکل ہاتھ ہی نہیں لگایا کیونکہ میں کافی ڈر چکا تھا، اور میں نے پھر کہا کہ اسٹریچر واپس لے کے آؤ۔ اب جب وہ لوگ اسٹریچر لے کے آئے تو میں نے اسٹریچر کو مطلب گاڑی کے اندر کھڑا کیا، یعنی
یعنی میں نے جو ہے اس کو اس طرح اس پوزیشن میں نہیں رکھا کہ دوبارہ اس پہ کوئی بیٹھ سکے، کیونکہ میں اس سے ڈر رہا تھا اسٹریچر سے بھی. میں نے الٹا کیا اور اس کو کھڑا کیا اور میں واپس بیٹھ گیا. وہ آدمی میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو وہاں پھر مطلب ڈراپ کیا جہاں سے وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور پھر میں چلا گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی سٹوری تھی ہارر. اس نے کہا کہ اس نے سعودی عربیہ میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے بہت ڈر لگا تھا. اب جو میں سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، او مائی گاڈ یہ تو بہت ہارر ہے. تو جتنے لوگوں کے دل کمزور ہے میری طرح، کیونکہ میں رات کو اکثر سنتی ہوں، تو میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں، میں بار بار میں آف کرتی ہوں، میں اتنی ڈر جاتی ہوں دوستوں، میں اتنی ڈر جاتی ہوں کہ میں آف کرتی ہوں اور پھر خود کو تھوڑا بہت انٹرٹین کرتی ہوں، تو پھر سے شروع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی ایک لت لگ چکی ہے اس چیز کی کہ میں بہت زیادہ ہارر سٹوریز رات کو، ہارر سٹوریز ود مناج، ہارر سٹوریز ود عدنان، یہ ساری میں دیکھتی ہوں. بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں اور ان سے میں تھوڑا طریقہ بھی سیکھ لیتی ہوں نا کہ کس طریقے سے. تو چلو سٹوری شروع کرتے. تو یہ ایک ایمبولینس والے کی سٹوری ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میت تھی اور میں آدھے رات کو، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس دن ہمارے ساتھ مطلب یہ صرف میت ہماری سپرد کی تھی کہ انہیں ان کے گھر لے کے جاؤ. تو ہم لوگ جا رہے تھے تو راستہ کافی سنسان تھا، گاؤں کا تھا. تو جب ہم لوگ راستے سے مطلب جا رہے تھے تو وہاں ایک ہوٹل تھی، ریسٹورینٹ تھی، وہاں ہم چائے کے لیے رکے. ہم نے چائے پی تو میت گاڑی میں پڑی تھی. ہم 4 دوست تھے، 2 میت کے ساتھ پیچھے بیٹھے تھے اور ہم 2 آگے. راستہ چونکہ بہت ہی خطرناک تھا، پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ راستہ سنسان ہے اور اس پر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بھئی اکیلے نہیں جاتے. خیر شکر ہے کہ ہم 4 لوگ تھے. تو اس طرح ہوا کہ ہماری گاڑی کافی گرم ہو گئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں ان کو تھوڑا سا مطلب وہ کرتے اور پھر چائے بھی پی لیتے ہیں. تو گاڑی کو ٹک ٹاک کیا، پھر چائے پی، پھر جیسے ہی ہم روانہ ہوئے تو ہماری گاڑی وہاں سے ہل ہی نہیں رہی تھی. ہم حیران تھے، 4 دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ابھی ٹھیک ٹھاک گاڑی تھی، کیا ہوا. خیر سب کچھ چیک کیا، کچھ نہیں. تو تھوڑا سا واپس آئے کیونکہ تھوڑا سا ہم آگے گئے تھے، گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی، تھوڑا سا آگے گئے تھے پھر رک گئی تھی. وہ جو ریسٹورینٹ تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا اور پیدل وہ میرے خیال میں 3 منٹ 4 منٹ کے فاصلے پر تھا. تو ہم وہاں آئے. ہم نے دیکھا یار ایک عجیب چیز ہم نے نوٹ کی، جہاں پر ابھی اتنا مطلب رات کی خیر 1 بج رہا تھا اور وہ ریسٹورینٹ کھلا تھا. ریسٹورینٹ ہوتے بھی ایسے ہی رات کو اکثر ریسٹورینٹ رات کو کھلتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہمیں گاؤں میں انٹر ہونا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے مطلب جی ٹی روڈ کے اوپر تھا کہ جہاں لوگ مطلب اپنی ضرورت پوری کرتے، اور پھر گاؤں کا راستہ چونکہ طویل ہوتا ہے، وہاں راستے پہ کوئی دکان، کوئی شاپ، کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ نہیں ہوتی. تو ہم آ گئی تو وہاں ایسا سما تھا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں. اور ہم نے جس ٹیبل پہ چائے پی تھی وہاں پیالیاں رکھی تھی، وہاں تھوڑی سی چائے گری تھی. تو میں اس طرف آیا، نہیں چلو سمجھ لو کہ چائے کو کسی نے مطلب صاف کیا ہوا ہے، لیکن جو اس کا جو تندور تھا وہ گرم تھا. اس وقت وہ نان پکا رہا تھا، ہمیں بھی 2-3 نان پیش کیے تھے. وہ ایسا ٹھنڈا پڑا تھا جیسے یہاں برسوں سے کسی نے آگ تک نہیں لگائی. چائے کی جو پتیلیاں تھی پہلے اتنے بھرے تھے، اچانک کہا گئی چائے. اور اگر چائے کو ان لوگوں نے چلو سیو کیا یا ان کو جو ہے مطلب گرایا ہے تو پھینکا ہے، تو پھر یہ پتیلیاں اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ حالانکہ اس کو جو پتیلیاں تھی اس کو دھویا نہیں گیا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے جس میں بوس سب کچھ، لیکن اتنے ٹھنڈے. اس سے پہلے وہ آگ اس کے نیچے تھا اور وہ اتنے گرم پتیلے تھے، بالکل ابل رہے تھے. تو میں اور میرے دوست ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران رہ گئے. یعنی کچھ بھی بہت ساری چیزیں بدل چکی تھی. جب ہم 3 منٹ بعد دوبارہ آئے، جیسے ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے تھے اور ہم نے چائے پی اور لوگ اتنے اچانک، یعنی ہمارے علاوہ 7-8 لوگ تھے وہاں. ہمارے 3 منٹ کے اندر سب لوگ گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. خیر ہم دوبارہ گاڑی کی طرف آئے، ہم نے چائے بھی پی تھی، نان چلو جنات تھے جو بھی تھے ہمیں بہت کچھ کھلایا تھا. اب گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور کتے بھونک رہے تھے اور گاڑی کے اندر میت تھی، ہمیں اس کی فکر ہو رہی تھی. ہم نے ایک دوست سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے، وہ ڈر رہا تھا. پھر میرے پاس ایک چھوٹا سا چاقو ہوتا تھا، اکثر ہم رات میں فروٹس کھاتے تھے اس طرح دور جاتے. میں نے وہ چاقو
اٹھا کے وہ میت کے پیٹ پہ رکھا. یہ اس طرح ہوتا ہے دوستوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میت ہے نا اس پر جنات قابض نہیں آ سکتے جب چوری پڑی ہو. میں نے بتایا نا کہ جنات ان چیزوں تک بہت ایک بچوں کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ شام کے ٹائم بچوں کو بالکل اکیلا مت چھوڑا کرے. خیر ہماری تو روٹین ہے, ہمارے بچے تو بیچارے اکیلے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اس طرح ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچے جو ہے یہ پوئمز وغیرہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو اکیلے اس ٹی وی لان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے. بعد میں جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو پھر خیر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت ڈرے تھے, کتے بھونک رہے تھے, ہم نے اس کے اوپر چاقو رکھا خیر اور اس پر قرآن مجید کی تلاوت آیت الکرسیہ پڑھی. تو پھر میرا تھوڑا اس نے کہا کہ وہ ہو گیا کہ تھوڑا ٹینشن ختم ہو گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کو بہت مشکلوں سے دھکے دے کر جیسے اس کے ٹائر کو کوئی کھینچ رہا ہے اپنی طرف, تو گاڑی کو گاڑی ٹھیک ہو گئی, اچانک چلنے لگی. جب اس ایریا سے ہم تھوڑا دھکے دے کے تھوڑا آگے گئے تو گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی. تو ہم چلے گئے بالکل آرام سے. ہم نے میت ان کے حوالے کی, ان لوگوں نے ہمیں چائے پلائی. ہم لوگوں نے ان سے اس ریسٹورینٹ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا یہ ریسٹورینٹ تو برسوں سے بند ہے, تم لوگوں نے کیسے. تو پھر اس میں ایک لڑکے کو یقین نہیں آ رہا تھا, اس نے کہا نہیں کھلا ہوگا, یہ تو اچھی بات ہے, ہم گاؤں والوں کے لیے ہم رات کو یہ گاؤں کے لوگ بھی مزے کرتے ہیں نا, رات کو ان بیچاروں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں تھی. شہر میں تو بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں, لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں باہر ڈھابوں میں چائے وغیرہ سب کچھ پیتے ہیں. تو یہ گاؤں والے بیچارے بس شام کے ٹائم اپنے گھروں کے اندر ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ سنسان ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں سے ایک لڑکا بہت خوش ہے کہ وہ ڈھابا کھلا ہے, وہ ریسٹورینٹ کھلا ہے, وہ تو برسوں سے. خیر میں نے ان سے نمبر لیا, میں نے ان سے کہا کہ کل تم شام کے وقت دیکھنا اگر وہ ڈھابا کھلا تھا تو مجھے ضرور بتانا. اور میں نے اس لڑکے کی, جس لڑکے نے ہمیں چائے پیش کی تھی, اس کی وہ نقوش بھی بتایا کس طرح کا تھا. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی لڑکا نہیں ہے, یا تو ایک آدمی یہ چلاتا ہے جو کہ بوڑھا ہے اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے 7-8 سال کا, وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے بس. خیر ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے دوستوں تو یقین جانو جیسے ہم اس ایریا میں ریسٹورینٹ والے ایریا میں انٹر ہوئے ہماری گاڑی پھر رک گئی اور بہت سارے کتے بھونک رہے تھے, کیا ماجرا ہے. خیر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا دھکے کا ٹائم آ گیا. اب تو خیر میت نہیں تھی تو ہم میں سے ایک جو ہے یعنی کوئی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھا. جس نے اسٹیئرنگ پکڑی تھی وہ بھی دروازہ کھول کے زمین پہ کھڑا تھا اور اس طرح دھکا دے رہا تھا, صرف اسٹیئرنگ پکڑی تھی. وہاں میں نے کہا بچے آپ لوگوں نے جو ہے نا, میں نے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنے تینوں دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ جب تک یہ ریسٹورینٹ والا ایریا ختم نہیں ہوتا بس دھکا دے, کیونکہ یہاں یہ گاڑی سٹارٹ ہونے والی نہیں ہے. خیر ہم نے دھکا دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ ہو گئے, ہم اتنے تھک گئے, ریسٹورینٹ بھی ہم چھوڑ کے کافی آگے نکل گئے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. مسلسل کتے ہمارا پیچھا کر رہے تھے. ہم نے کتوں کو کافی پتھریں ماری لیکن پتہ نہیں کیوں کتے ہمارا پیچھا کر رہے تھے. پھر ہم لوگ تھک گئے, ہم نے موبائل نکالی, وہاں سگنل نہیں تھے. ہم پھر جو ہے دھکا, میں نے کہا یار اب یہاں سے نکلنا ہے, چاہے دھکا ہی صحیح, گاڑی کو بھی لے کے جانا ہے کسی روڈ پر. خیر ہم لوگ دھکا دیتے رہے. اچانک ایک بہت بڑی اس طرح جیسے دھماکہ گاڑی کے اندر ہوا, گراس. ہم سب نے چیخ ماری اور بھاگے, گاڑی کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ بھاگے لیکن وہاں رکے. پھر ہم آئے کہ کیا ہے. ہم نے جیسے ہی پیچھے ڈور کھلی تو گاڑی میں کچھ بھی نہیں تھا, وہی اسٹریچر سب کچھ پڑی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کافی ڈر گئے کہ گاڑی کے اندر. خیر سارے ٹائر ٹھیک تھے, کوئی بھی ٹائر بلاسٹ نہیں ہوا تھا. ہم لوگ پریشان تھے. پھر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. ہم نے ساری ٹائروں کی ہوا چیک کی, اس کا انجن وغیرہ گرمائش وغیرہ سب کچھ چیک کیا. اور جب ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح جائیں تو ہمیں کسی کے چلنے کی آواز آئی. ہم گاڑی کے ارد گرد گھومے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی پریشان تھے, گاڑی کو اسی طرح دھکا دے کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا تھا. 2:30 بج گئے. وہ کہتا ہے کہ 2:30 بج گئے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی.
ہم لوگ کافی تھک گئے تھے. ہم نے کیا کیا کہ وہاں ایک شخص ہمیں نظر آیا. ہم نے ان سے مدد لی. وہ آئے, گاڑی کو دیکھا. وہ خود بھی کافی ایکسپرٹ تھا. اس نے گاڑی کو دیکھی, کہا کچھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. خیر آپ لوگ مطلب دھکا دیتے رہے, اب کیا کر سکتے. یہ تو اسی جگہ, یہاں تو کوئی پمپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی میکینک وغیرہ. تو ہم لوگ اسی طرح گاڑی کو دھکا دیتے. اچانک پھر مجھے ایسے لگا جیسے گاڑی کے اندر کوئی بھاگا, ایمبولینس کے اندر کسی نے اس طرح ٹپ 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 اس طرح. تو ہم نے پھر دروازہ کھولا, وہاں کوئی نہیں تھا. ہم لوگ کافی ڈر رہے تھے, میرا دوست بہت ڈر رہا تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ اچانک میرے موبائل کے سگنل صحیح ہوئے. جیسے ہی میں نے اپنے دوست کو فون کی تو میں ایک اور دوست کو کہ یار گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے. تو میرے دوست نے مجھے آواز دی جو کہ میرے ساتھ تھا. اس نے کہا گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے, چلو. یعنی سگنل بھی ایک ٹائم پہ آ گیا اور گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی. یعنی وہ ایریا ایسا تھا. پھر ہم لوگ بخیریت اپنی جگہ پہ پہنچ گئے, ہاسپٹل. تو پھر ایک مرتبہ اس طرح ہم لوگ ذکر کر رہے تھے اس راستے کا. تو ہمارے ساتھ ایک اور ڈرائیور تھا. اس نے کہا ہاں وہ پلا پلا پلا. اچھا بتاتا ہوں, اس جگہ پر جب بھی میں جاتا ہوں میری گاڑی جو ہے خود بخود بند ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر کے جگاڑ لگا دیتا ہوں. لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں سے یہ ڈسکس, کیونکہ جو تکلیف ہوتی ہے دوستوں مردوں کی, ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ تکلیف سہ جاتے ہیں, وہ لوگوں سے کہتے نہیں. ہم عورتوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف ہو جاتی ہے نا تو پھر دھڑ دھڑ دڑ دڑ ہر کسی کو سنانا شروع کرتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوئی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنائے, عورت کو بہت نازک بنایا ہوا ہے. تو یار ہم لوگ بہت نازک ہیں. ہمیں جو تکلیف آتی ہے تو پھر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے کہ رات کو اتنی تکلیف ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گیا, اس طرح. تو اس نے کہا کہ اس معاملے کو 6-7 مہینے ہوئے ہیں کہ میں اسی طرح وہاں سے جا رہا تھا کسی کام سے یا کسی مطلب شارٹ کٹ کی وجہ سے اس راستے پہ آ رہا تھا. تو میری جو گاڑی تھی وہ رک گئی تھی اور میں بہت دیر تک وہاں کڑا رہا. پھر میں نے بہت دھکے دیے, وہاں سے نکالا. اور پھر اس نے ایک جگہ بتائی کہ جب میں وہاں آیا تو میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی. یعنی اس نے جو جگہ بتایا وہی جگہ پہ ہماری بھی موبائل کے سگنل اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی. چلو موبائل کے سگنل تو چلو نہیں ہوگے, وہاں کھمبا نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح. لیکن یہ گاڑی کا کیا معاملہ ہے کہ وہ وہاں بند ہو جاتی ہے اور پھر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ سٹوریز تھی. مجھے تو بہت ہارر لگی, اسپیشل یہ جب کوئی کسی کی قدموں کی آواز بار بار آ رہی تھی جیسے کوئی چل پھر رہا ہے ہمارے آگے پیچھے. یہ بہت خوفناک والا ہے. تو آپ لوگ بھی سنتے رہیے سوزی سٹوریز جو میرا چینل ہے. اس پر میں ریئل واقعات, لیکن میں 2-3 اور بھی چینل, یہ نہیں ہے میں ہم لوگ سے اکثر کہتی ہوں یہ ایڈورٹائزنگ میں نہیں کر رہی, بلکہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کے چینل کو بھی مطلب پھیلا رہی ہوں. ایک ہے ہارر سٹوریز ود مناج, بہت زبردست سٹوریز ہے, یعنی ٹاپ لسٹ کا چینل مجھے لگتا ہے. میں تو ابھی نئی ہوں. اور سیکنڈ پہ ہارر سٹوریز ود عدنان, یہ بھی بہت ٹاپ لسٹ چینل میری نظر میں, بہت ہاررز طریقے سے بیان کرتا ہے اور بہت اچھے اور صاف لہجے میں. تیسرا میرے نظر میں ہے ہارر سٹوریز ود شازین. لیکن شازین کا ایک مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے, لیکن اس کی آواز مجھے جو لہجہ وہ یوز کرتا ہے نا, تھوڑا سا میں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا ٹھیک طریقے سے وہ ایسا بیان کرتا ہے جیسے کسی نہ کسی کے اوپر, گلے کے اوپر جو ہے اپنے پاؤں رکھ کے اس سے جو باتیں کر رہا ہو, اس طرح مجھے لگتا ہے. تو شازین کی سٹوریز بھی بہت مزے کی ہوتی ہے, لیکن اس کا لہجہ مجھے بس پتہ نہیں, دوسروں کے نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ میں اس کی برائی کر رہی ہوں. اگر وہ سنے تو شاید تھوڑا سا ٹھیک کرے وہ, کیونکہ میں کمنٹ کسی کو کرتی نہیں ہوں. تو میں اکثر اس طرح لاسٹ میں بتا دیتی ہوں. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور سٹوریز, تو میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ میری ہارر سٹوریز بہت اچھی ہے, یہ ضرور دیکھیں. یہ تو میں کہوں گی کیونکہ میرا چینل ہے. لیکن آپ لوگ جو شوقین ہوتے ہیں وہ ہارر سٹوریز ود مناج, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فون کر کے لوگ اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں جو کہ جھوٹ نہیں ہو سکتے. میرا بھی کئی بار دل ہوا کہ میں کچھ واقعات شیئر کروں جو ہمارے ساتھ پیش آئی تھی, لیکن نہیں کر سکتے, پرمیشن نہیں ہے. تو آپ لوگ ضرور دیکھیں ہارر سٹوریز ود مناج.
اور ہارر اسٹوریز ود عدنان اینڈ سوزی اسٹوریز، آپ کا فیوریٹ چینل. خدا کے لیے یہ اسٹوریز بھی دیکھا کر. اوکے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اور اللہ تم سب پر مہربان ہو.